خیر ہم اپنے آپ کو مومن کہلائیں، مسلمان کہلائیں، عابد کہلائیں، یہ تصور قطعی طور پر ہمارے لیے درست نہیں ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ نمبر 2، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ تو یہ اچھوتا مسئلہ ہے ہمارے لیے، یہ غیر مسلم سے بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے مخاطب یہ سارے مسلمان ہیں، لیکن زکوٰۃ کا تصور ہمارے خواص اور عوام کے دماغ میں نہیں ہے میرے دوست، نہیں ہے۔ جبکہ اس زکوٰۃ کے مسئلے کو اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ فَهِيَ قَرِينَتُهَا فِي کتاب اللہ سبحانہ وتعالی، یہ زکوٰۃ نماز کا ساتھی، اس کا بہن اور بھائی ہے اللہ رب العزت کی کتاب میں، یعنی قرآن کریم کے اندر۔ اور قرآن کریم کا مطالعہ کرتے جائیے، پڑھتے جائیے، تو تقریباً آپ 30 سے زائد ایسے مقامات پائیں گے جہاں اللہ رب العزت نے نماز کا چرچا کیا، نماز کا ذکر کیا، وہی زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت سمجھ لینی چاہیے۔ اور زکوٰۃ جس طرح سے اسلام کی بنیاد حدیث صحیح کے پیش نظر، صحیح بخاری کی حدیث کے بنیاد پر، اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزوں کا مطلب، جس طرح سے ایک گھر آپ 5 کھوٹیے پر اگر قائم ہو، 5 پیلر پر قائم ہو، تو اگر ایک پیلر کو اگر ہٹا لیتے ہیں تو وہ گھر کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح 5 پیلروں میں سے تیسرا پیلر، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ لہذا زکوٰۃ کا انکار کرنے والا صریح کافر، اور اس سے غفلت برتنے والا فاسق و فاجر ہونے میں کوئی شک و شبہہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے، تو کچھ لوگوں کا یہ تصور اور خیال آیا کہ یہ زکوٰۃ کا مال جو ہمارا مال کا کچھ حصہ ہم ادا کر رہے ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیوت تھے، باحیات تھے، تو ان کی زندگی میں انہیں ادا کرنا پڑتا تھا، اب تو وہ نہیں رہے، لہذا یہ کام ہم پر ضروری نہیں ہے۔ 2 بات غور کرنے کا مقام ہے یہاں۔ کوئی بھی آپ تصورات آپ کرتے ہو، خیال جماتے ہو، وجوہات بناتے ہو، اگر وہ کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھی خیالت قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے بھی سجایا تھا، وجہ بتائی انہوں نے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہوئے اعلان کر دیا، واللہ، اللہ کی قسم، لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علیہ، رواہ البخاری و مسلم۔ مطلب کہ اللہ کی قسم، ان سارے لوگوں سے میں قتال کروں گا، جنگ لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرتا ہو۔ نماز کو تو اپنا فریضہ سمجھتا ہو، لیکن زکوٰۃ کو اپنا فریضہ نہیں سمجھتا ہو۔ اگر ایک ٹکڑا بھی عقال، دوسری روایت کے اندر اناق کا مطلب بکری کا بالکل چھوٹا بچہ، اور عقال کا منی رسی، مطلب کوئی بھی کمتر چیز اگر زکوٰۃ میں ان کا فریضہ آ رہا ہو تو وہ بھی اگر ادا نہیں کر رہا ہے تو اس پر بھی میں قتال کروں گا۔ یہاں اور باتیں معلوم ہو گئی۔ کیا باتیں معلوم ہو گئی؟ کہ آج کل ہم نے زکوٰۃ کا تصور اپنے ذہنوں میں سجا رکھا ہے کہ زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ دلی کے بڑا بڑا سیٹ، کلکتہ کا بڑا بڑا سیٹ، حیدرآباد، بامبے، بڑے بڑے سٹیوں میں، شہروں میں جو بڑے بڑے عمارت اور کاروبار کے لوگ ہیں، زکوٰۃ صرف ان پر ہے، آپ پر ہم پر نہیں۔
تو یہ اقال اناق کس پر ہوگا؟ وہ 50 لاکھ ادا کرتے ہوں گے، کروڑ نکالتے ہوں گے، لیکن کروڑ تو ایک اناق یا بکری کا چھوٹا بچے کا قیمت تو نہیں لگتی ہے. یہ کون ادا کرے گا میرے دوستو؟ اور جس کے نہ ادا کرنے کی بنیاد پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رشید، خلیفۃ المومنین، وہ کہتے ہیں لا قاتلتہم علیہ، اگر اس کو بھی ادا کرنے سے انکار کر رہا ہے تو میں ان سے جنگیں لڑوں گا. دوستو ذرا غور کرو، سوچو سمجھو. یہ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے ہمارے مال کے اندر فریضہ ادا کیا ہے، اس ذات کا فریضہ کیا ہوا ہے جس ذات نے ہمیں بنایا، اس ذات نے جس نے ہمیں صحت دی، اس ذات نے جسے ہمیں اہل ثروت بنایا، مالدار بنایا. وہی تو ادا کرنا چاہتا ہے. دینے کے بعد ایک متعین حصہ لینا چاہتا ہے تو آپ کسی کو مال دو اور کہے اتنا واپس کرو تو آپ نہیں کرنا چاہیں گے؟ کیا یہی انصاف کا تقاضا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے نبی کو فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی خذ من اموالہم صدقہ، ان لوگوں کے مال میں، اپنے امت کے لوگوں کے مال میں اب صدقہ فریضہ ادا کیجئے، زکوٰۃ لیجئے. خود من اموالہم صدقۃ، کیوں؟ تطہرہم بہا، آپ ان کے نفس کو بخل سے پاک کریں گے، اس کے ذریعے سے ان کے مال کو پاک کریں گے اس کے ذریعے سے. بزرگ دوستو، آیات کا سیدھا ترجمہ کہ اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو ایک مسلمان کہلاتا ہو اور ان پر اگر زکوٰۃ کا فریضہ عائد ہے لیکن اسے ادا نہیں کرتا ہے تو ان کا نفس بھی ناپاک اور ان کا مال بھی ناپاک، مال بھی ناپاک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ کا فریضہ کو ادا نہیں کرتا ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتی جائیے، بہت زیادہ تفسیرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا ترجمہ پڑھتے جائیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں تو عذاب ہے. دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں تو عذاب ان کے لیے متعین ہے. اللہ رب القرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. مطلب کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، جمع خوری کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کا صحیح حق ادا نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، تو انہیں نبی فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی باتیں آپ سنا دیجئے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اس دن انہیں ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تفا کر کے انہی کو گودا جائے گا، چہروں پہ، پہلو پہ، پیٹھوں میں، اور کہا جائے گا کیوں آج پریشان ہو رہے ہو، یہ تو تمہارا ہی مال ہے. بدرگ دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں.